السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کے جیل کے حوالے سے بات کریں گے کہ جیل میں کس طرح وہ گزار رہے ہیں۔ پہلے تو شاید لوگوں کا خیال تھا کہ جیل میں وہ پریشان ہوں گے، وہ جیل برداشت نہیں کر پائیں گے، نہیں کاٹ پائیں گے، کیونکہ ان کو چیزیں ان کی ضرورت کی جو ہیں وہ شاید جیل میں نہیں ملیں گی۔ لیکن ابھی جو سین بنا ہوا ہے تو وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی موجیں لگی ہوئی ہیں جیل میں۔ وہ سمجھ لیں کہ جیل میں نہیں ہے، وہ جیل سے باہر ہی ہے، بظاہر جیل میں۔ باقی عیاشی کا پورا ان کو سامان، کھانے پینے کا جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ عمران خان کو فراہم کیا جا رہا ہے، ماں سوائے ایک چیز کے جو وہ نشے پتے والی چیز ظاہر ہے جیل میں تو نہیں دے گی سرکار، جو مشہور ہے عمران خان کے لیے، لیکن باقی چیزیں تمام کی تمام چیزیں، مثال کے طور پر مٹن مانگ رہے ہیں تو مٹن دیا جا رہا ہے، ہاں، پھر وہ دیسی گے میں پکا کے دو جی، وہ بھی مل رہا ہے، چٹائی تبدیل کرو وہ بھی مل رہا ہے، ٹی وی دو وہ بھی مل رہا ہے، اور تسبیح مجھے نہیں چاہیے وہ بھی مل رہا ہے۔ جو چیز بہرحال مانگ رہے ہیں عمران خان وہ مل رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے آخرکار؟ جیل میں تو نواز شریف بھی رہا، آصف علی زرداری بھی رہے۔ نواز شریف کے لیے اور زرداری صاحب کے لیے عمران خان کہتے تھے کہ میں ان سے ٹی وی کی سہولت چھین لوں گا، میں ان کو تکلیفیں دوں گا جیل میں، ان کو اخبار کی سہولت چھینوں گا، اے سی ایئر کنڈیشن چھینوں گا۔ یہ ادھر عیاشیاں کر رہے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں، اور یہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور طیب کیونکہ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، طیب کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ طیب نے حلف بھی اٹھا لیا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان نے طیب بلوچ اور ان کی باڈی سے حلف لیا ہے۔ طیب آپ کو بہت بہت مبارک ہو پہلے تو، کیونکہ بڑے دن سے ہم نے پروگرام اکٹھے کیا نہیں ہے، اور میں بھی مصروفیت کی وجہ سے پروگرام کر نہیں پا رہا تھا۔ آج ایک ویلاگ کیا تھا تو آج طیب کے ساتھ پھر اس پہ ڈسکس کریں گے۔ طیب، سپریم کورٹ میں یہ ایک رپورٹ جو جمع ہوئی ہے کہ عمران خان کو، یہ بندیال صاحب نے منگوائی، کس نے منگوائی؟ جس نے بھی، یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے، اور کہ عمران خان کو کیا کیا فیسلٹیز کے نام پر، مطلب یہ یار مٹن دیسی گے میں یہ عیاشی کا سامان نہیں ہے تو کیا ہے؟ دراصل ادا بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، اب سپریم کورٹ کو تو میں پورے ادارے کو تو انوالو نہیں کروں گا، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک غیر مؤثر معاملہ تھا، تحریک انصاف کی ایک درخواست تھی، اور وہ درخواست خان صاحب کو سزا ہونے سے قبل تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ بعد میں سزا ہو گئی تو وہ چیز غیر مؤثر ہو گئی نا۔ یہ غیر مؤثر معاملے پہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیک اپ کیا معاملہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ لٹ لگا دی، پریشرائز کیا، انفلوئنس کیا، اور کہا جی کہ یہ کر کے آپ ہمیں جواب دو، اتنے بجے تک آپ فیصلہ کر لو۔ تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیا مجال، جب سپیریئر کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ نہیں تو 2 بجے ہم نے دینا ہے، ہاں بس آپ سمجھ گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر توشہ خانہ معاملے میں خان صاحب کو رہائی مل گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ والی بات پہ آتا ہوں کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان سے رپورٹ مانگی کہ بھئی ہمارے راج دلارے، ہمارے پیارے لاڈلے عمران خان کو کیا سہولیات آپ نے جیل میں دی ہوئی ہے۔ اب میں اس پہ یہ ہوں کہ پہلے شاید اس کو سہولیات ہوں یا نہ ہوں، ہاں پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے، پہلے یہ ضرور تھا کہ اس کو میتھڈون کا انجیکشن دیا جاتا ہے، اور وہ ان کو دیا جاتا ہے جو ایڈکٹیڈ ہوں کسی نشے کے، کسی ان کے، اور جب ان کو نشہ نہ ملے تو چڑچڑے ہو جاتے ہیں، یا موف ہو جاتا ہے دماغ، یا پاگل پن کچھ بھی ہو جاتا ہے، جو مسلسل جن کا لائف ہی ایک نشے میں کنٹینیوس، تو وہ میتھڈون کا ہے ایک، وہ اس وجہ سے لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حواس میں رہیں، حواس باختہ نہ ہو۔ جہاں تک ہم نے سنا تھا، اور یہ بھی سنا تھا کہ خان صاحب نے فرمائشیں کی تھی کہ جی مجھے فائٹو ہیئر کلر دیا جائے، چونکہ وہ ہینڈسم بھی تو لک ہونی چاہیے، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ مٹن، ان کا مٹن اویلیبل نہیں ہے، تو یہ کہا تھا جی مجھے دیسی مرغی، انہوں نے کہا بابا جو جیل مینول ہیں تو وہی آپ کو ملیں گے جو جیل کے اندر مینو ہوتا ہے۔ اب تو اچھا، کہا جا رہا ہے سب کچھ مل رہا ہے۔ وہ تو اس ٹائم کی یہ بات تھی، اب یہ سب کچھ ملنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پھر بندیال کی ساسو ماں یہ چاہتی تھی کہ بھئی مجھے پتہ تو چلے میرا لیڈر کس کیفیت میں ہے۔
تو انہوں نے پھر بندیال کو کہا، عمر عطا بندیال کو کہا کہ بھائی پتہ کریں کہ ہمارا لیڈر کس اس میں ہے. تو پھر جب سپریم کورٹ رپورٹ طلب کرتی ہے یا بندیال صاحب رپورٹ طلب کرتے ہیں، تو پھر صاف ظاہر حکومت کو مجبور ہو جاتی ہے کہ بھائی اب ہم کیا لکھیں گے، اس کو دال پلا رہے ہیں، دال کھلا رہے ہیں، فلاں چیز دے رہے ہیں، فلاں چیز دے رہے ہیں. ہاں تو انہوں نے پھر اس کو ریلیکس کر دیا. ٹھیک ہے، اس میں اس کو وی آئی پی پروٹوکول، جس میں اس کو وی آئی پی بیڈ، اچھا اس میں چادریں بھی تکیے، اچھا گاؤ تکیے شامل ہو گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ جائے نماز، کتابیں اور یہ ساری فیسلٹیز. پھر وہ کوئی اسے کیا مشکتی جو ترجمے ہوتا ہے، والا قرآن پاک بھی سنا ہاں ہے. پھر مشکتی بھی ہوتے ہیں نا جو ہاں یہ دباتے سباتے ہیں آپ کا اچھا لک، ہاں وہ بھی ملنا شروع مالشی ہو گئے، مالشی ہے. مال مشکتی وہ بھی ملنا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد جی دیسی مرغی کا وہ بھی ٹھیک ہے، ہاں اور وہ بھی دیسی مرغی دیسی گھی میں دیسی پکی گھی، ہوئی، بالکل. مٹن. اور وہ پھر ناشتے میں بھی وی آئی پی مطلب دیسی اور جو انگریزی ناشتے مکس، جس میں بریڈ بٹر. اچھا یہ وہ خبر آئی ہے ٹھیک میرے ہے، پاس، جو خبر آئی وہ میں تھوڑی سی شیئر کر دوں ناظرین بالکل کے ساتھ کہ کیا کیا دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہے جی عمران خان کو ویورز کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں. یہ کیونکہ موبائل میں ہے تو چھوٹی لکھائی ہے، فاؤنٹ کا چھوٹا ہے. اچھا، توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد گرفتار ہونے والے مجرم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اٹک جیل میں میسر سہولیات سے متعلق سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی گئی ہے. اچھا جی، جس کے مطابق عمران خان کو اٹک جیل میں سب سے محفوظ یہ ہائی آبزرویشن بلاک میں رکھا گیا ہے، اور ملحقہ بیرکس کو بھی خالی رکھا گیا ہے. عمران خان کو 9 کے سائز کے بیرک میں رکھا گیا ہے، اور 9x11 کے سائز کے بیرک میں رکھا گیا ہے. واش روم کا سائز 7x4 ہے، اور دیوار 6 فٹ اونچی ہے. فرش پکا اور ایک پنکھے کی سہولت میسر ہے. 72 کلاس کا بہتر کلاس کا قیدی ہونے پر انہیں کدھر گیا، اچھا جی 72 کلاس کا قیدی ہونے پر انہیں میٹرس، ایئر کولر، 4 تکیے، میز، کرسی، 4 قرآن پاک انگلش ترجمہ اور 25 تاریخی کتابیں بھی فراہم کی گئی ہے. عمران خان کی سیکیورٹی پر 54 اہلکار تعینات ہیں. انہیں روزانہ بیرک، واش روم اور کپڑوں کی صفائی کے لیے اسٹاف بھی دیا گیا ہے. ہاں مشقتی. عمران خان کو 21 انچ کا ٹی وی اور روزانہ اخبار فراہم کیا جاتا ہے. اہل خانہ منگل کو 2-3 گھنٹے کی ملاقات کر سکتے ہیں، جبکہ وکلاء بدھ کو 2-3 گھنٹے کی ملاقات کر سکتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو ناشتے میں بریڈ، آملیٹ، دہی اور چائے فراہم کی جاتی ہے. دن اور رات کے کھانے میں انہیں تازہ پھل، سبزیاں، دالیں اور چاول مینیو کے مطابق دیے جاتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی خواہش پر ہفتے میں 2 بار دیسی چکن اور دیسی مرغی اور ہفتے میں 1 بار دیسی گھی میں پکا ہوا مٹن بھی دیا جاتا ہے. بس یہی ادا میں باتیں کر رہا تھا کہ جو ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، تو اب آپ نے پڑھ کے سنا دی. یہ فیسلٹیز جو ہیں صاف ظاہر ہے پہلے باقی قیدیوں کو تو نہیں ہوتی. یہ نواز شریف بھی تو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، زرداری صدر رہا. بابا باقی جتنے قیدی تھے، کیا چیف ان جسٹس کو تو گھر کا کھانا بھی نہیں پہنچنے دیتے تھے. کیا کسی چیف جسٹس کی ساسو ماں اس کی کے لیے اتنا کچھ ان کی تو کرتی نہیں تھی؟ ان کی تو کیا نہیں تھی. کوئی وقت کا چیف جسٹس جو ہے وہ آئین و قانون اور ضابطے توڑ کے سہولت کاری کرتا تھا ان کی؟ ٹھیک ہے. کیا باقی جو تھے وہ اتنے محبوب تھے جتنے عمران خان محبوب ہیں ہمارے عمران دار ججز کو، ہمارے جوڈیشل سسٹم کو؟ کل پروفیسر اعجاز جو لاہور سے آئے تھے، ہمارے دوست اعجاز احمد، انہوں نے کیا جملہ کہا تھا کہ جو جج صاحبان ہیں، کیس چل رہا ہے، آپس میں کان میں بات کر رہے ہیں کہ کیا رائے دینی، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے اور پھر اس کے بعد ایک متفقہ فیصلہ دیتے ہیں. سرگوشی کرتے ہیں. سرگوشی اسلام میں منع ہے. دیکھو سرگوشی، بھائی آپ اپنی رائے دیں، وہ اپنی رائے دے، وہ اپنی رائے دے. 4 جج ہو، 5واں اگر چیف ہے تو وہ چیف اس کو ایک سمیٹے اس کو کہ بھائی 4 رائے یہ آئی ہے
اب فیصلہ یہ بنتا ہے. ادا جب درخواست گزار سامنے کھڑا ہوتا ہے، جج سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں مجلس یہ ہے، ایک محفل لگی ہوتی ہے، ایک بیٹھک ہوتی ہے. ملی بھگت ملی بھگت کو چھوڑیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ سرگوشی نہ کرو. جب سامنے آپ کے دوسرے دوست احباب یا بندے کھڑے ہوں تو سرگوشی نہیں اور کرنی اسپیشلی انصاف کے لیے تو پھر جب انصاف یہ بس چھوڑیں ان کے معیار، ان کے تو لیول. نہیں، یہ عالمی پریشر بھی کوئی ہوگا، مجھے تو یہ عالمی دباؤ. اللہ اس میں کوئی عالمی پریشر ہے، ہم مان سکتے ہیں، لیکن عالمی پریشر اتنا تک بھی نہیں ہے کہ اس کو، اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہوگا، یہ سب بکواس ہے. ججوں پر بھی ہوگا. عالمی پریشر انتہا کا ہے، لیکن عالمی پریشر یہ نہیں کہتا کہ اس کو مٹن بھی دو، اس کو دیسی گھی بھی دو، اس کو فلاں بھی دو. نہیں، ان کا داماد ہے تو ان کا دماد ہے تو ان کا پریشر ہوگا، اس کو رہا کرو. وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی رہا، یا سوری اسٹیبلشمنٹ کا تو حکومت وقت اس کو نہیں کر رہی رہا. حکومت وقت جو ہے وہ عالمی پریشر کو بالکل اس کو کسی حد تک بھی نہیں لے رہی. اس کا پریشر، عالمی پریشر یہ ہے کہ اس کو رہا کرو، ہمارا بندہ ہے، اس کو آپ نے قید میں کیوں رکھا ہوا؟ قید میں نہیں رکھنا. یہ عالمی پریشر نہیں ہے کہ اس کو دیسی مرغی دو، اس کو مٹن دو، اس کو فلانی چیز دو، فلانی چیز دو. اس کو یہ پریشر بندیال صاحب کی ساسو ماں کا ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح پہلے توشہ خانہ میں وہ رہا ہو گئے جی، سزا معطل کر دی گئی، اب دوسرے کیس میں اس کو سائفر میں اٹھا لیا گیا، اندر ہے، سائفر میں سزا آتی ہے اور یہ رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، تو پھر تیسرے کیس میں بھی تو اٹھا لیں گے نا، وہ بھی تو کیس سنگین ہے. فوجی تنصیبات پہ حملوں والا، فوجی تنصیبات پہ حملوں والا بھی سنگین ہے. لیکن اب یہ سیفر کا بھی معاملہ جو ہے نا، اس میں اب بندیال، اس کی ساسو ماں الٹے بھی بندیال لٹک صاحب بھی جائیں. تو جانے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہی الٹے بھی لٹک جائیں تو وہ رہائی نہیں دلا سکتے، لیکن بندیال صاحب چلے جائیں گے تو باقی تو عمران دار جج موجود رہیں گے. وہ تو نہیں جائیں گے نا، وہ تو رہیں گے. وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے انفلوئنس کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا محبوب لیڈر ہے، جو ان کی فیملیز کا محبوب لیڈر ہے نا، وہ اس کے لیے سب کچھ کار گزرنے پہ تلے ہوئے ہیں. جو جی ایچ کیو پہ حملے کر سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ اب مائنڈ سیٹ تو وہی ہے نا، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے نہیں، تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، ان کو تو ادا اس پہ احتجاج کرنا چاہیے کہ بھائی اس کو کیوں لاڈلے کو اتنی فیسلٹیز. یہ چھوٹی بات ہے. یہ وہ دیکھو، یہ عمران خان کا ظرف تھا، کم ظرف انسان تھا نا، جو یہ تقریر میں کہتا تھا کہ میں اے سی اتروا لوں گا، میں ان کو ٹی وی کی فیسلٹیز نہیں دوں گا، میں ان کو ایک کلاس سے کوئی ڈبل گیم تو نہیں ہو رہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ؟ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈبل گیم، کیونکہ پاکستان میں ڈبل گیم ہوتی رہی ہے ماضی میں. اب اگر ڈبل گیم، کوئی پتہ نہیں ہوتا. کرپشن جو ہے نا، کرپٹ پریکٹسز، یا سوری کرپشن کہتا ہوں، طاقت، میں غلط، طاقت جو ہے نا وہ ہمیشہ کرپٹ کرتی ہے سسٹم کو بھی، شخص کو بھی. آپ کے پاس طاقت آ جائے گی نا، آپ بھی کرپٹ ہو جائیں گے، اختیار نہیں رہے گا آپ اپنے اوپر. ہمیشہ جو کرپشن ہوتی ہے نا، وہ طاقت جو ہے نا وہ کرپٹ کرتی ہے انسان کو، چیزوں کو. میرے اختیار میں جب چیزیں آئیں گی تو کرپشن بھی ہو سکتی ہے. اس طرح ہی ہوتا ہے سارے کس طرح. یہ طاقت کا المیہ یہی ہے، طاقت کو سنبھالنا بڑی مشکل بات ہے. طاقت کو سنبھالنا کہ وہ آپ اپنے کردار کو بھی اور کرپشن سے بھی بچیں. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اگرچہ اب اس ٹائم نہیں ہے، وہ الیکشن کی تیاری میں ہے، پاور میں نہیں ہے دیگر، تو اس ٹائم جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہولی سولی تو وہی پاور میں ہے. تو وہ جب پاور میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ، جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ پاور کرپٹ کرتی ہے، تو شاید وہ کسی اور چیز پہ لگے جائیں. وہ کہیں گے بابا ان کو بھی تھوڑا سا، اب لگ تو یہی رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسی باتیں چل تو رہی ہیں. خاص کر دیکھیں، وہ نواز شریف کے سلیم صافی تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا آج کل آپ کو مل رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نام واچ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، زرداری صاحب کو میسج آیا ملک چھوڑ جاؤ، فلاں کر جاؤ، فلاں کر جاؤ. تو کہیں نہ کہیں کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ متحمل نہیں ہو سکتی کسی بھی قسم کی اس طرح کی ایکسرسائز کی. ٹھیک ہے، اگر یہ کریں گے نا تو بات یہ ہے کہ پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا. خان صاحب نے آلریڈی جو ان کو ڈیمیج کرنا تھا نا، جس حد تک چلے گئے ہیں، تو وہ تو اب اپنی، ان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے آصف علی زرداری کا، ان کو شکر گزار ہونا چاہیے آصف علی زرداری کا، مولانا فضل الرحمان کا، یا نواز شریف کا، کہ انہوں نے اپنی سیاست تو داؤ پہ لگائی ہے، ان کی پگڑی، ان کی ساکھ بچائی ہے. ریاست بچانے کے لیے بھی
रियासत तो ठीक है, हाँ। लेकिन इनकी तो साख चले बची चले ना, बहरहाल देखते ये तो हैं, गंदे हो गए, इनको तो देखते हैं रेस्क्यू उन्होंने किया। ये सहूलियात कंटिन्यू ही होंगी मेरा देखिए ख्याल है, बात ये है कि हमें बंद तो नहीं अल्लाह करेंगे। हमें मुझे सहूलियात से गर्ज नहीं है, मैं आला ज़र्फ का बंदा हूँ, शायद जरदारी साहब आला ज़र्फ के होंगे, शायद मुल्ला फजल रहमान आला ज़र्फ, जो आप कह रहे थे ना वो एहतजाज करें, वो क्यों करें? एक इंसान को अगर जेल में अच्छी सहूलियात मिल रही हैं तो वो उसको मिलनी चाहिए। ये ज़र्फ इमरान खान कम ज़र्फ था कि वो ऐसी चीज़ें उतरवाने पे तुला टाइम हुआ ठीक था। हो गया। तो इसमें अब जो चीज़ें हैं ना, बात ये है कि ये सब होली सोली जो कुछ उसके साथ उसको हो मिल रहा है ना, ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उसकी सासू माँ या उन ईमानदार जजेस की वजह से, इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या वो वाला प्रेशर अगरचे हैं वो रिहाई के लिए है, वो इसको माफ करने के लिए, वो इसको, लेकिन ये नहीं है कि इसको दाल है मुर्ग मुसल्लन और ये सारे ये कुछ लोकल अता कीजिए। सहूलतकारों की हाँ, है, लोकल सहूलतकारों की ये है। जुडिशरी में जो बैठे हुए सहूलतकार है ना उनका चलें, है। बहुत शुक्रिया तैयब, बस मेरा ख्याल है प्रोग्राम काफी हो ठीक गया, होगा, आधा लंबा भी लोग हाँ तंग हाँ होते हैं। सही है। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।